مرکز مسلم لیگ زندہ۔ کہ آج 1 اکتوبر سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ملک بھر کے اندر اپنی رکن سازی مہم اور ضلعی سطح پر اور تحصیلی سطح پر، پھر اس کے ساتھ یونین کونسل کی سطح پر اپنی تنظیم نو کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم اس رکن سازی مہم کے حوالے سے آج اس پریس کلب کے اندر حاضر ہوئے اور پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنیادی طور پر خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ جیسا کہ آپ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف انتشار کی سیاست ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات تراشی کی سیاست ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی سیاست ہے، اور ملک کو اس وقت جو ہے وہ ایسی دلدل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس میں ایک عام آدمی کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت پارٹیوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر ہیں۔ کوئی کرپشن کی سیاست کرتا ہے، حکومتوں میں آتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اپنی نسلوں کا مستقبل بناتے ہیں، اور پھر اگر ان کو اقتدار نہیں ملتا تو پھر دوسری صورت میں یہ نفرت انگیز اور انتشار پر مبنی بیانیہ بنا کے پھر قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو کسی ایک بات پر، ایک نعرے پر، ایک کام پر متحد کیا جائے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قوم کو ایک پرچم تلے جمع کرنا چاہتی ہے، اور اسی کے لیے اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ خدمت کی سیاست، کہ ایسی سیاست کی جائے اور ایسا ٹرینڈ بنایا جائے پاکستان کے اندر سیاست کا کہ وہ علاقے کے اندر ووٹ لینے کے لیے یا سیاست کرنے کے لیے آئے جو قوم کی خدمت کرتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ، اور جناب فارم 45-47 کی لڑائیوں کی بنیاد پہ، اور پھر اسی طرح سے ہمارے ان علاقوں کے اندر جاگیرداری اور وڈیرا شاہی کے نظام کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ اقتدار کا حصول، اور پھر اس کے ساتھ ووٹ لینے کے بعد، الیکشن کے بعد پھر واپس حلقوں کی طرف نہ آنا، اور پھر حکومتوں میں بیٹھ کے اس بات پر بغلے بجانا کہ ہمیں IMF کی قسط مل گئی ہے، قرض مل گیا ہے، اور ملک کو قرضوں میں اور مزید قرضوں میں دھکیل کے یہ لوگ خوشیاں بنا رہے ہیں۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی قسطیں لے رہے ہیں، جتنا قرض لے رہے ہیں، جتنا یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اس قرض کا یا ان قسطوں کا ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں، عام آدمی پریشانی سے دو چار ہے، مزدور اتنا کما نہیں پا رہا جتنا اس کا بجلی کا بل اور گیس کا بل آ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاست کی خدمت کو، انتشار کی نہیں، نفرت کی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی نہیں، بلکہ اتحاد، اتفاق، محبت اور خدمت کی سیاست کو معاشرے کے اندر رواج دیا جائے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی الحمدللہ 3 دہائیوں کی تاریخ ہے خدمت کی، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، یا پھر علاقوں کے اندر کوئی بھی خوشی غمی ہو، وہ عید الفطر ہو، وہ رمضان المبارک، اس سے پہلے رمضان کے روزے ہوں، سحریاں افطاریاں ہوں، یا پھر قربانی ہو، یا پھر کسی بھی علاقے میں کوئی ڈیزاسٹر ہو، الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان، رضاکار پہلی صف میں آگے بڑھ کے الحمدللہ قوم کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی خدمت کی سیاست، اس سلوگن کے ساتھ کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت، اور اس رکن سازی مہم کا جو سلوگن ہے کہ رابطہ ہر گھر سے اور خدمت ہر فرد کی، اس سلوگن کے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنی رکن سازی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ملک بھر کی اہم شہراؤں پر اور چوکوں چوراہوں پر اور محلوں میں اور اہم مقامات پر انشاءاللہ کیمپنگ کی جائے گی۔ اس کے لیے بینر علیحدہ کیے جائیں گے، اس کے لیے پوری تشہیری مہم چلائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیمیں تشکیل دے کر کے مرد و خواتین کی گھر گھر جا کے، ڈور سٹیپ پہ جا کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور لوگوں تک پہنچایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور لوگوں کو انشاءاللہ ہزاروں سے زیادہ، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنا ممبر بنا کے انشاءاللہ ہم ایک ایسے پاکستان کا کلچر، ماحول اور سیاست کا ایسا ماحول انشاءاللہ پاکستان کے اندر بنانے کی کوشش کریں گے کہ جس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، رواداری ہو، اور آپس میں نفرتوں کی بجائے ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے یہ بنے، اور قائد کے ویژن پر، قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن پر ہم ایک اسلامی فلاحی پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بنیادی طور پر اس رکن سازی مہم کے حوالے سے ایک ویژن ہے، اور اس کا آغاز پورے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کل مرکزی پریس کانفرنس خالد مسعود سندھو صاحب اور جنرل سیکرٹری سیف اللہ خالد صاحب نے کی، اپنی قیادت کے ساتھ مل کے، پوری قیادت کے ساتھ،
آج ملک کے اندر یہ ہر ضلع میں انشاءاللہ پریس کانفرنسیں ہوں گی، لیکن پہلی ملک کے اندر جو پریس کانفرنس اس حوالے سے اعلان ہو رہا ہے وہ بہاول نگر سے ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو میں بہاول نگر کی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کام کا آغاز کر کے پورے ملک کو ایک کام دیا ہے، اور پورے ہمارے جو صحافی بھائی ہیں جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، جو آج ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور ہم ان کے پاس حاضر ہوئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ہماری آواز بنے ہیں اور آواز بنیں گے۔ ہم سب نے انشاءاللہ، آپ نے اور ہم نے مل کے ایک پاکستان ایسا بنانا ہے کہ جو بنانے والوں نے سوچا تھا، لاکھوں قربانیاں دینے والوں نے سوچا تھا کہ ایک اسلامی فلاحی پاکستان ہوگا جو دنیا کے اندر امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ مسلم لیگ زندہ